فرمایا مصطفیٰ کی سخاوت سے دنیا کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ تر ہو جایا کرتا تھا۔ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ فرمایا لوگوں سنو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کبھی بھی تمہارا مال کم نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سارے سخیوں میں سے بڑے سخی تھے، یعنی جتنے بھی سخاوت کرنے والے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ تلی مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، فرمایا اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھنا ہے تو پھر اس وقت دیکھو کہ جب میرے آقا حضرت جبریل امین سے ملاقات کرتے تھے رمضان میں۔ فرماتے ہیں وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان، فرمایا ہر رمضان شریف کی رات کو حضرت جبریل امین سدرہ سے اتر کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے تھے۔ اور کس لیے آتے تھے؟ فرمایا کہ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اس لیے آتے تھے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں اور حضور کو قرآن سنائیں، یعنی حضور سے قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے آتے تھے۔ فرمایا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل علیہ السلام اجود بالخیر من الریح المرسلہ، فرمایا میرے آقا کی کیفیت کیا ہوتی تھی جب جبریل امین سے حضور ملاقات کرتے تھے تو فرمایا کہ حضور کی سخاوت ایسے برستی تھی جیسے آسمان سے موسلادھار بارش برستی ہے، کہ بارش جب موسلادھار برستی ہے تو فرمایا پھر کوئی بھی ایک ذرہ بھی زمین کا خشک نہیں رہتا، بارش سے تر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مصطفیٰ کی سخاوت سے دنیا کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ تر ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ سب سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین کو حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، کہ کسی اور نبی کی بارگاہ میں جبریل اتنی بار نہیں گئے جتنی بار جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ ادب سے ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کس انداز سے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، شاعر کہتا ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یہ پایا گیا، اور اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ کہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو ادب سے آتے تھے، اور پھر کسی اور کتاب کی یہ شان نہیں ہے، کسی اور کتاب کا یہ مقام نہیں ہے کہ جبریل امین اس کتاب کو اس نبی کے سامنے سنتے بھی ہوں اور سناتے بھی ہوں، کیونکہ ساری کتابیں آسمان سے ایک بار اترتی اور وہ نبی کو عطا ہو جاتی، لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے، اور اس قرآن کی یہ شان ہے کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ قرآن پاک کو لے کر آتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن پڑھ کر سناتے، اور پھر میرے مصطفیٰ جو ہے وہ آگے قرآن کو سناتے، اور پھر رمضان المبارک میں کثرت سے جو ہے وہ اس قرآن پاک کا حضور جو ہے وہ دور فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت مبارکہ ہے۔ اب صدقہ کے حوالے سے چند احادیث آپ سن لیجئے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں کہ ما نقصت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقتن من مال، فرمایا لوگوں سنو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کبھی بھی تمہارا مال کم نہیں ہو سکتا، کہ یہ تمہارا نظریہ، تمہارا ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو شاید ہمارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے، تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، تم جتنا بھی صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں کرتے جاؤ گے اللہ تمہارے رزق کو بڑھاتا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، تو فرمایا اللہ رب کائنات معاف کرنے سے کسی آدمی کی عزت کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کی عزت کے ستارے کو بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر آپ فرماتے ہیں قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کلو، ہر شخص جو ہے وہ فی ذل صدقۃ حتی یقضی بین الناس، فرمایا جس نے بھی اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کیا ہوگا، فرمایا ہر بندہ قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں نہیں چلے جاتے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے صدقے کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ، فرمایا جو صدقہ ہے جو کرنے والا ہے ان اہلھا حر القبور، فرمایا صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس کی قبر کی گرمی جو ہے وہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ پھر ہمیں قرآن پاک نے، حدیث مبارکہ نے یہ بھی درس دیا کہ صدقہ و خیرات کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے اعلانیہ صدقہ کرنا یعنی دکھا کر صدقہ کرنا، اور ایک ہے کہ کسی کو ایسے ہی چھپا کر جو ہے وہ صدقہ کر دینا۔ دونوں میں سے دونوں کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن جو صدقہ سری ہے یعنی چھپا کر پوشیدہ طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی کی مدد کرنا، اس کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ جب بروز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان 7 کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کرے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا قیامت والے دن سایہ عطا فرمائے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس وقت آسمان کا سورج جو ہے وہ اتنا قریب ہوگا، آج جو ہے وہ مئی جون جولائی کا مہینہ دیکھ لے تو پسینے سے جسم جو ہے وہ پگھل رہا ہوتا ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے، یار اے سی چلا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اس وقت تو سورج بالکل قریب ہو جائے گا، زمین جو ہے وہ تانبے سے بھی زیادہ جو ہے وہ گرم ہو جائے گی، اور اتنا پسینہ ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں کسی کا جو ہے وہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ناف تک، اور کوئی پورا جو ہے وہ اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ فرمایا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یہ 7 بندے ایسے ہوں گے کہ ان کے پیشانی پر ایک قطرہ بھی پسینہ نہیں آئے گا۔ ان 7 میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی یہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، فرمایا ایک شخص یہ ہے کہ اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں تھی، مطلب یہ ہے اس پوشیدہ انداز سے صدقہ کیا۔ اب یہ 2 ہاتھ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس انداز سے صدقہ کیا کہ یا تو لینے والا جانتا ہے یا دینے والا جانتا ہے، تیسرے بندے کو کوئی خبر نہیں ہے کہ اس نے کیا دیا، کیا دینے والا، اس نے کیا لیا۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ بروز حشر اپنی جو ہے وہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور آخری حدیث مبارکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا کہ حدیث مبارکہ کا حصہ یہ ہے، فرمایا وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، فرمایا پوشیدہ صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی صدقہ جو ہے وہ پوشیدہ دینا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یہ ہلکا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ پوشیدہ بھی کرنا چاہیے، اعلانیہ اس لیے کرنا چاہیے تاکہ شوق کے لیے،
مطلب میں اگر صدقہ کرتا ہوں تو میری طرف دیکھ کر کوئی کہے یار اس نے دیا ہے تو میں بھی دیتا ہوں، تو یہ صدقہ کرنا بھی اچھی نیت سے جائز ہے، ریا نہ ہو، لوگوں کو دکھلاوا نہ ہو، یہ نیت ہو کہ یار میرے دینے سے ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا بندے بیٹھے رہتے ہیں شرم کرتے ہیں یار اٹھوں کہ نہ اٹھوں، دوں کہ نہ دوں، تو جب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ایسے قطار لگتی، سارے دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے جمعرات کو سلسلہ شروع کیا، بعض اوقات بندہ بیٹھا رہتا ہے یار کیا کروں، لیکن ایک دو چند جب آ کے اٹھ کے صدقہ دیتے ہیں، مسجد کے لیے خیرات کرتے ہیں، تو سارے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے سری یعنی پوشیدہ بھی کرنا چاہیے، اعلانیہ بھی کرنا چاہیے، دونوں کی فضیلت ہے۔ تو رب کائنات ہم سب کو اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مقدس میں صدقہ زیادہ کیا کریں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اس کے اجر کی آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اس دانے کی طرح ہے کہ جس دانے کو زمین میں بویا اور آگے 7 بالیاں نکلی، اور پھر ہر بالی میں جو ہے وہ 100 دانہ، یعنی 1 روپیہ خرچ کرنے سے 700 آپ کو ملا۔ اور پھر رمضان میں فرمایا اللہ تعالیٰ تو 700 گنا بڑھا دیتا ہے، پھر 700 کو پھر 700 سے ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے۔ اس لیے رمضان میں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کریں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیا کریں، بیواؤں کے جو ہے ان کا سہارا بنا کریں، یتیم بچے بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام